لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ماہ رمضان اللہ کا بڑا عظیم مہینہ ہے. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. واجب نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس دعا کا حصہ ہے کہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے جو ہے مکرم بنایا، اسے شرف عطا کیا، تمام مہینوں پر اسے فضیلت عطا کی ہے اللہ نے. اس عظیم مہینے میں اللہ نے ہمیں عظیم عبادتوں سے نوازا ہے. ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی، ہمیں توفیق دی تلاوت قرآن کی، ہمیں توفیق دی مناجات کی. اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لائق بن گئے. یہ شرف اس نے ہمیں عطا کیا. یہ ساری چیزیں پروردگار نے ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے انجام دی ہیں. سب کا مقصد تقوی کا حاصل کر لینا ہے. عزیزو، تقوی کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کی پہچان مولا کائنات نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 193 میں جو ہے بیان فرما رہے ہیں. مولا صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء. جو لوگ زیور تقوی سے آراستہ ہوتے ہیں، جو لوگ دولت تقوی سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کے نفوس بلا و آزمائش میں ویسے ہی رہتے ہیں جیسے راحت و آرام میں. راحت کا زمانہ ہو یا تکلیف کا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی. بدلتے ہوئے حالات انہیں تبدیل نہیں کر پاتے. جیسے راحت و آرام میں رہتے ہیں، اسی طرح سے تکلیف کے ایام میں، تکلیف و آرام کے ایام اور راحت و آرام کے ایام ان کی نگاہ میں فرق نہیں رکھتے. دنیا میں اگرچہ اکثر افراد بدلتے ہوئے حالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. خوشحالی و آرام کے زمانے میں عبادت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور تکلیف و تنگدستی کے ایام میں جداگانہ ہوتا ہے. دولت و ثروت کے ایام میں خدا کا زبانی ہی صحیح شکر ادا کرتے ہیں، اور غربت و ناداری کے دور میں شکوہ و ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں. سورہ فجر کی آیت 15 اور 16 میں ارشاد ہوتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ جب انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے تو اس کے امتحان لینے کے دو طریقے ہیں. جب وہ انسان کو نعمتوں میں غرق کر دیتا ہے، ایک امتحان نعمتوں میں غرق کر دینا ہے. فیقول ربی اکرمن، انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت عطا کی، عزت بخشی اللہ نے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. لیکن جب دوسری قسم کا اللہ امتحان شروع کرتا ہے، اس کی روزی کو تنگ بنا دیتا ہے، روزی چھین لیتا ہے.
فیقول ربی اہانن، تو یہ انسان بلبلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے پروردگار نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اب یہ وہ منزل ہوتی ہے جہاں شکر کے بجائے انسان گلہ اور شکوہ کرتا ہے پروردگار کا۔ لیکن صاحبان تقویٰ ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر محسوس کرتے ہیں، مشکل کے عالم میں ہوں یا سہولتوں کے دور میں ہوں، ہمیشہ وہ اس کی طرف جو ہے متوجہ رہتے ہیں، چاہے صحت مند ہوں یا بستر بیماری پر ہوں، امن و صلح کے ماحول میں ہوں یا میزائلوں کی بارش کے حالات میں، آزاد ہوں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، دولت و ثروت سے مالا مال ہوں یا غربت و تنگدستی کے شکار، تخت حکومت پر بیٹھے ہوں یا عام رعایا کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوں، شباب و جوانی کے ایام ہوں یا ضعیفی اور بڑھاپے کا زمانہ، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اگرچہ اکثر لوگ ایسے نہیں ہوتے، بیماری و مشکلات میں خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن صحت و راحت کے موقع پر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت 53 اور 54، سورہ یونس آیت 12، سورہ روم آیت 33، سورہ زمر آیت 49، سورہ اسراء آیت 67، 68، 69 اور سورہ عنکبوت آیت 65 میں قرآن مجید مشرکین کے سلسلے میں اس تلخ حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 65 کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو، ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب کوئی صاحب دریائی سفر اختیار کرتے ہیں، شپ پہ سوار ہوتے ہیں، جہاز پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہوتے وقت ان کی نگاہ جہاز کے استحکام پر، کتنا مضبوط جہاز ہے، فرض کیجئے بہت ہی مضبوط وہ جہاز جسے بڑے سے بڑے طوفانوں کو مد نظر رکھ کر کے بہترین انجینئروں نے ڈیزائن کیا ہے، جب اس جہاز پر بیٹھنے لگتے ہیں، اگر کوئی ان سے کہتا ہے صدقہ نکال دو، بسم اللہ کہو، فلاں دعا پڑھ لو، اللہ کو یاد کرو تاکہ حوادث سے محفوظ رہو، بڑے غرور و تمکنت سے کہتے ہیں ارے تم جانتے نہیں یہ کون سا جہاز ہے، یہ بڑے سے بڑے طوفان کو جھیل سکتا ہے۔ انہیں اس وقت جہاز پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ خدا کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور وہ طوفان آ گیا جس کی مثال ماضی میں نہ تھی، ڈیزائن کرنے والے انجینئروں نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ اتنا سخت طوفان آ سکتا ہے، جب جہاز کے پرخچے اڑنے لگے، جب جہاز ڈوبنے لگا، بچاؤ کا انہیں کوئی سہارا دکھائی نہ دیا، قرآن کہتا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا، جب مشکل میں پھنسے، مصیبت میں پھنسے، جب سارے دنیاوی سہارے ساتھ چھوڑ گئے۔ فلما نجاہم الی البر، اس وقت انہیں خدا یاد آ گیا، پورے اخلاص سے انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اللہ بھی بہت کریم ہے، وہ طعنہ نہیں دیتا کہ اچھے حالات میں تم ہمیں بھول گئے، برے حالات میں ہمیں پکار رہے ہو، جب بھی اسے خلوص سے دل سے پکارے وہ لبیک کہتا ہے۔ جب انہوں نے خلوص سے دل سے اسے آواز دی، مدد کر دی، بچا لیا طوفان سے۔ فلما نجاہم الی البر، جب انہیں صحیح و سالم ساحل تک پہنچا دیا، یعنی مشکل دور گزر گیا، پھر اچھے حالات آ گئے، پھر خدا کو بھول گئے۔ فاذا ہم یشرکون، دوبارہ انہوں نے وہی شرک کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ جو میں نے چند آیتوں کے حوالے دیے تھے، ان آیتوں میں
یہ بتایا گیا ہے کہ مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں مشرکین بھی خدا سے لو لگاتے ہیں، کیونکہ توحید ان کی فطرت میں موجود ہے۔ حالات فطرت کی آواز کو دبا دیتے ہیں یا انہیں بہرا بنا دیتے ہیں اور فطرت کی آواز کو نہیں سن پاتے، ورنہ توحید ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے۔ چنانچہ سورہ روم آیت 30 میں ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، متوجہ ہو جاؤ دین یکتا پرستی، دین حنیف کی طرف، وہ دین توحید، وہ دین یکتا پرستی جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی فطرت کے مطابق یہ دین توحید ہے۔ لیکن سماج میں رائج خرافاتی رسم و رواج، غلط تربیت، بری تعلیم، غفلت کے وہ پردے ہیں جو نور فطرت کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں، نور فطرت کو سامنے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور انسان توحید سے غافل ہو جاتا ہے۔ رسول خدا نے بھی اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ حتی لیکون ابواہ ہما اللذان یحودانہ وینصرانہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت لے کر کے آتا ہے، دین توحید کو لے کر کے آتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش دین توحید کے ہمراہ ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے اپنی غلط تعلیم و تربیت کے ذریعے سے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر والدین آڑے نہ آتے، اگر ان کی غلط تعلیم و تربیت آڑے نہ آتی تو یہ بچہ دین توحید پر باقی رہتا۔ بہرحال جب انسان مشکلات کے طوفانوں میں پھنس جاتا ہے اور نجات کے تمام ظاہری اسباب سے نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان اپنی فطرت کی آواز پر بے اختیار اس کائنات کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی مشرکانہ فکر حادثات کی بھٹی میں جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اور تمام غیر توحیدی افراد گرمی کی تیز دھوپ میں پگھلنے والی برف کی طرح نابود ہو جاتے ہیں اور خالص توحید ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ مخلصین لہ الدین کا مصداق آشکار ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکلوں سے نجات پانے اور طوفانوں کے بھور سے صحیح و سالم نکل آنے کے بعد وہ پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ صرف عرب کے مشرک ہی ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، مصیبت کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اچھے حالات میں اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ جون 1979 کا واقعہ ہے۔ امریکی خلائی اسٹیشن اسکائی لیب کے گرنے اور اس سے پھیلنے والی تباہی کی خبر عام تھی۔ خبر یہ تھی یورپ، ایشیا، آسٹریلیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر یہ اسکائی لیب گر سکتا ہے، اور اگر یہ آبادی میں گرا تو بہت بھاری پیمانے پر تباہی لائے گا، ہزاروں لاکھوں افراد موت کی نیند سو جائیں گے۔ ہندوستان میں جب یہ خبر آئی، میں جس شہر میں تھا، جب وہاں یہ خبر پھیلی، اس خبر کے نتیجے میں وہ افراد جنہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، وہ مسلح سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔
لیکن جیسے ہی یہ خبر ملی کہ اسکائی لیب آسٹریلیا کے کسی صحرائی علاقے میں گرا ہے اور خطرہ ٹل گیا، دوبارہ ان کا مسلح لپیٹ کر کے طاق پر چلا گیا۔ لیکن متقین ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو زیور تقوی سے آراستہ نہیں ہیں۔ اگر ہم برے حالات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو اسے پکارتے ہیں، اور جب نعمتوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اقتدار کی کرسی ہمارے پاس ہوتی ہے، دولت و ثروت کا انبار لگا رہتا ہے، ہم خدا کو اگر بھول جاتے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم دولت تقوی سے محروم ہیں۔ ہم ابھی تک متقی نہیں بن سکے ہیں۔ ابھی تک ہمارے یہاں روح عبادت، روح روزہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اگر انسان متقی ہو جاتا ہے تو ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہر حال میں اس کا شکر گزار رہتا ہے، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی۔ متقین کبھی بھی پروردگار سے گلا و شکوہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ تسلیم و رضا کے درجے پر فائز رہتے ہیں۔ تسلیم و رضا انسان کو ہر حال میں خوش و خرم رکھتی ہے۔ یہ خاصیت ہے تسلیم اور رضا کی، کیونکہ اس کی نگاہ میں غربت و دولت، صحت و بیماری، عزت و ذلت، موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ وہ دولت مل جانے پر اتراتے ہیں، نہ دولت چھن جانے کا انہیں افسوس ہوتا ہے، نہ انہیں عہدہ و منصب مل جانے کی خوشی ہوتی ہے، نہ عہدہ و منصب چھن جانے کا افسوس ہوتا ہے۔ وہ ہر حال میں خوش و خرم رہتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ خدا کے مرضی کے تابع سمجھتے ہیں۔ وہ خدا کے ہر فعل پر راضی رہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیمار ہیں، وہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب امام جابر کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے ہیں، امام جابر سے پوچھتے جابر کیا حال ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کا حال، کسی کو اپنے مادی حال کا خیال ہوتا ہے، کسی کو اپنے روحانی اور معنوی حال کا خیال ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں سے اگر پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے، تو ہماری نگاہ میں تو ایک ہی حال ہے، وہ ہے مادی حال۔ لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب امام نے ان سے پوچھا جابر کیا حال ہے، تو جابر اپنے جسمانی اور مادی حال کے بارے میں نہیں بتاتے، بلکہ اپنی روحانی کیفیت کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا الحمدللہ حال بہت اچھا ہے، میں اس وقت ایمان کے اس درجے پر فائز ہوں کہ میری نگاہ میں دولت سے زیادہ غربت عزیز ہے، صحت سے زیادہ بیماری عزیز ہے، عزت سے زیادہ ذلت عزیز ہے، شہرت سے زیادہ گمنامی عزیز ہے، زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے۔ یہ سن کر امام محمد باقر فرماتے ہیں لیکن جابر ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں، ہمیں تو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اگر وہ ہمیں عزت کے حال میں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں عزت پسند ہے۔ اگر وہ ذلت کے حال میں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ذلت پسند ہے۔ اگر وہ ہمیں دولت میں غرق دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں دولت پسند ہے۔ اگر وہ ہمیں غربت و اسرت کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں وہ پسند ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت نے بتایا کہ یہ سب امتحان ہے، دولت بھی امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے، ذلت بھی امتحان ہے، عزت بھی امتحان ہے۔ ہم اللہ کے امتحان پہ راضی ہیں، خوش ہیں، وہ جس طریقے سے امتحان لے سکے۔ اسی لیے دعاؤں میں الہی وفقنا لما تحب و ترضا، خدا ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہے، جس سے تو پسند ہے۔ جو چیز تجھے پسند وہ ہمیں پسند ہے۔ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہمارا کام صرف ڈیوٹی بجا لانا ہے، تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، سعی و کوشش کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جس حالات میں تو ہمیں رکھے،
ہمیں وہی حالات پسند ہیں. کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا نہیں، اس کا ایمان کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ امام نے جواب دیا بالتسلیم للہ والرضا فیما ورد علیہ من سرور او سخط. یہ دیکھو کہ جو خوشی اور غم کے حالات اس کے سامنے پیش آئے ہیں، دولت ملی ہے یا دولت چھنی ہے، صحت ملی ہے یا بیماری سے دوچار ہے، عہدہ و منصب مل گیا ہے یا عہدہ و منصب چھن گیا ہے، عہدہ و منصب مل جانے کی صورت میں اور چھن جانے کی صورت میں، دولت مل جانے کی صورت میں، چھن جانے کی صورت میں، صحت مل جانے کی صورت میں اور بیماری میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں، دونوں حالتوں میں اگر یہ اللہ کے آگے تسلیم ہے اور وہ راضی ہے اللہ کی مشیت پر، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ مومن ہے. لیکن اگر بدلتے ہوئے حالات میں تبدیلی آ جائے، کبھی اللہ کا شکر ہے کبھی اللہ کا شکوہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے یہاں ایمان نہیں پایا جاتا. تسلیم و رضا کی اہمیت رسول خدا کی اس حدیث سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، انبت اللہ تعالی لطائفۃ من امتی اجنحۃ، تو اللہ ہماری امت کے کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں، ہماری امت کے کچھ لوگوں کو پر عطا کر دے گا. جسے پرندوں کے پاس پر ہوتے ہیں نا، جس کے ذریعے سے پنکھ جسے کہتے ہیں، پر اور پنکھ جس کے ذریعے سے پرندے اڑتے ہیں، اللہ ہماری امت کے کچھ لوگوں کو پر عطا کر دے گا. فَيَطِيرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، تو اپنے قبر ہی سے اڑ کر کے، پرواز کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے. بیچ میں نہ حساب ہے نہ صراط ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قبر سے اڑے سیدھے جنت میں پہنچ گئے. یسرحون فیہا، جنت کی سیر کریں گے. وَيَتَنَعَّمُونَ كَيْفَ شَاءُ، اور جس طرح سے چاہیں گے جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھیں گے، سوال کریں گے، هَلْ رَأَيْتُمُ الْحِسَابَ، تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ تعجب ہوگا نا کہ ابھی تو کوئی آیا نہیں ہے، ابھی تو وہاں حساب کتاب چل رہا، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ پوچھیں کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ فَيَقُولُونَ، وہ جواب دیں گے، مَا رَأَيْتُ الْحِسَابَ، نہیں ہمارا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں حساب کتاب کہاں ہو رہا ہے، ہم تو وہاں گئے بھی نہیں. فَتَقُولُونَ هَلْ جَزْتُمُ الصِّرَاطَ، کیا تم نے پورے صراط یہ جو ہے عبور کر لیا، گزر گئے پورے صراط سے؟ فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا صِرَاطًا، ہم نے تو پورے صراط دیکھے ہی نہیں. فَتَقُولُونَ هَلْ رَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ، فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم دیکھا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، ہم تو سیدھے قبر سے اٹھ کر کے جنت میں چلے آئے. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ أُمَّةِ مَنْ أَنْتُمْ، آخر تم لوگ کس کی امت میں سے ہو، کس امت سے تعلق رکھتے ہو؟ فَيَقُولُونَ مِنْ أُمَّةِ مَنْ أَنْتُمْ فَيَقُولُونَ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جواب دیں گے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. فَتَقُولُونَ، ملائکہ ان سے کہیں گے، ننشدکم اللہ، ننشدکم اللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کی قسم ہے. حدثونا ما كانت اعمالکم فی الدنیا، مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں آخر تم نے کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے جس کی وجہ سے تم بغیر حساب کتاب، بغیر پورے صراط سے گزرے سیدھے قبر سے اٹھ کر کے جنت میں پہنچ گئے؟ کیا تم نے عمل کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ خَصْلَتَانِ كَانَتَا فِينَا،
ہمارے اندر دو خصلتیں پائی جاتی تھیں، دو صفتیں پائی جاتی تھیں. فبلغنا اللہ هذه الدرجہ بفضل رحمتہ. انہی دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کے طفیل ہمیں یہ رتبہ، یہ درجہ اور یہ بلندی عطا کی کہ ہم حساب و کتاب کے بغیر، صراط کی مشکلوں کو سہے بغیر قبر سے سیدھے یہاں پہنچ گئے. میدان محشر کی جو سختیاں ہیں، حساب کی جو سختیاں ہیں، جو منزل حساب ہے، کوئی معمولی منزل تو منزل حساب نہیں ہے. حساب کی وہ منزل ہے جہاں لوگوں کے چہرے دھواں دھواں ہوں گے، ایسے عالم میں کھڑے ہو کر کے حساب دیں گے کہ پیر جل رہے ہوں گے، جلتی ہوئی زمین پہ کھڑے ہوں گے. اتنی زمین جل رہی ہوگی کہ دونوں پیر زمین پہ رکھنا ممکن نہیں. ایک پیر اٹھائیں گے، ایک پیر رکھیں گے. جی تو چاہتا ہے کہ دونوں پیر اٹھا لیں، لیکن دونوں پیر اٹھائے تو گر جائیں گے. مجبور ہیں ایک پیر زمین پہ رکھنے کے لیے. ایک پیر رکھتے ہیں، جلنے لگتا ہے، اٹھاتے ہیں، دوسرا رکھتے ہیں، پھر اسے اٹھاتے ہیں. دھوپ اتنی شدید ہوگی کہ کھوپڑی کھول رہی ہوگی. میدان محشر میں حساب کی منزل کتنی سخت ہے، اسے سمجھانے کے لیے سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب سلمان اور جناب ابو ذر کو بلایا. دونوں کو حضرت نے 2 درہم دیا اور 2 درہم دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اسے خرچ کرو. جب دونوں نے اپنے اپنے لحاظ سے خرچ کر دیا، خرچ کرنے کے بعد رسول خدا نے انہیں حساب کے لیے بلایا. حضور نے قیامت کی زمین تیار کی، 2 بڑے بڑے پتھر منگا کے ان کو اچھی طرح گرم کیا. مکے کی دھوپ، سرزمین مکہ کی تپش، دوپہر کا وقت. پہلے ابو ذر سے کہا ابو ذر اس جلتے ہوئے پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. ابو ذر کھڑے ہو گئے. بتاؤ تم نے 2 درہم کا کیا کیا؟ پیر جل رہے ہیں. ابو ذر ایک پیر اٹھا رہے ہیں، ایک پیر رکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے 2 درہم ہمیں دیے، ہم نے اس کا گوشت خریدا، روٹی خریدی، انگور خریدا، خرما خریدا، کپڑا خریدا، جو جو چیزیں خریدی تھیں. اب ظاہر سی بات ہے ابو ذر نے اس پیسے کو کسی حرام جگہ پہ صرف نہیں کیا تھا، لیکن جب تک لسٹ ختم نہیں ہو جاتی تب تک تو بہرحال پتھر پہ کھڑے رہیں گے. جب لسٹ ختم ہو گئی کہاں کہاں خرچہ کیا ہے تو پتھر سے نیچے آ گئے. حضور اکرم نے اس کے بعد جناب سلمان فارسی سے فرمایا سلمان اب تمہاری باری، تم پتھر پہ کھڑے ہو کر کے حساب دو کہ تم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا. جناب سلمان پتھر پہ آتے اور آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیا، ہم نے وہ 2 درہم فقیر کو دے دیا، خدا حافظ. فوراً پتھر سے نیچے آ گئے. بہرحال میدان محشر کی کٹھنائیوں میں سے ایک اہم مشکل موقع حساب کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جو بغیر حساب جنت میں چلے آئے، اس مرحلے سے گزر گئے ہم. اب تو قرآن میں ہے بعض افراد کے لیے کہ اللہ ان کو دے گا بغیر حساب، اللہ انہیں اجر دے گا بغیر حساب. سب کے لیے حساب نہیں ہے، کچھ خاص افراد ہیں جن کے لیے حساب نہیں ہے. کہتے ہیں ہم انہی میں سے ہیں. 2 خصلتیں ہمارے اندر پائی جاتی تھیں جن کی بنا پر پروردگار نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، یہ موقع عطا کیا، یہ عظمت ہمیں عطا کر دی کہ ہم بغیر حساب اور صراط کی مشکلوں کو جھیلے بغیر میدان محشر، احوال میدان محشر کے بغیر ہم یہاں پہنچ گئے. فرشتوں نے کہا آخر پھر وہ ہے کیا؟ فیقولون وما ہما، وہ دونوں خصلتیں کیا ہیں جن کی بنا پر تم کو یہ درجہ ملا؟ فیقولون، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا. 2 خصلت کیا ہے؟ کننا اذا خلونا نستحیی عن عاصیہ، ہم جب تنہائی میں ہوتے تھے تب بھی ہم گناہ نہیں کرتے تھے. ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، ہم سرکشی کریں اللہ کی. اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، جب عوام کے درمیان ہوتے ہیں، مجمع میں ہوتے ہیں تو انہیں گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یعنی پبلک سے شرم آتی ہے، اللہ سے شرم نہیں آتی ہے. لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چون بے خلوت می روان، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو
نہ جانے کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں. بہت سارے افراد برے کام نہیں کرتے عوام کے ڈر سے، انہیں عوام سے شرم آتی ہے، عوام سے حیا آتی ہے. لیکن یہ کہتے ہم ان میں نہیں تھے، ہم تو ان لوگوں میں سے تھے. نہ ہم جلوت میں گناہ کرتے تھے، نہ خلوت میں گناہ کرتے تھے، نہ جب بزم میں ہوتے تھے تب گناہ کرتے تھے، نہ تنہائی میں ہم بزم میں گناہ نہ کرنا، سب کے سامنے گناہ نہ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں. بہت سے لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تنہا ہوتے تھے تب بھی گناہ کیوں؟ ہمیں اللہ سے شرم آتی تھی، اللہ سے حیا آتی تھی. ایک خصلت ہمارے اندر یہ پائی جاتی تھی، اور دوسری خصلت ہمارے اندر یہ تھی کہ وَنَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِمَّا قُسِّمَ لَنَا. اللہ نے ہمارا جو مقدر بنا دیا، جو رزق ہمارے لیے اللہ کی تقسیم میں جو رزق ہمارے حصے میں آ گئی، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، ہم اس پہ راضی تھے، ہم اس پہ خوش تھے. کروڑ مل گیا تب بھی خوش تھے، زیرو اگر رہ گئے تب بھی خوش تھے. اس وقت بھی خدا کے لیے شاکر تھے، اور جب کچھ نہیں ملتا تھا تب بھی ہم خدا کے آگے شکر کے سجدے ہی بجا لاتے تھے. یہ سن کر کے فرشتوں نے کہا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ حَقٌّ لَكُمْ هَذَا. واقعاً اگر تمہیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ بغیر حساب و کتاب صراط کی مشکلوں سے گزرے بغیر یہاں تک پہنچ گئے، تو تمہارا حق تھا، کیونکہ یہ دو صفات ہی ایسے ہیں: تنہائی میں اللہ سے حیا کر کے گناہ نہ کرنا، اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. اچھے حالات میں خدا رکھے تب بھی، برے حالات میں خدا رکھے تب بھی. ایک سفر کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک قافلے سے ہو گئی. سرکار ختمی مرتبت نے سلام و دعا کے بعد ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا نحن المؤمنون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم لوگ مومنین ہیں. حضور نے پوچھا قال فما حقیقت ایمانکم، کیونکہ یہ تو دعویٰ ہے نا، دعویٰ تو کافی نہیں ہوتا، ہر دعوے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور دلیل چاہیے. حضور نے فرمایا ما حقیقت ایمانکم، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا قالوا الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، جو اس کا حکم، جو اس کی مرضی، جو اس کی منشا. وَتَفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے اپنے کو پورے طور سے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. ایسا نہیں کہ ماہ رمضان میں چند گھنٹوں کے لیے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ بھی کچھ خاص حالات کے لیے، اس کے بعد پھر آزاد. نماز کے وقت اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا اگر کر دیا، اس کے بعد آزاد. حج کرنے گئے، جس وقت خانہ خدا کا طواف کر رہے اس وقت بظاہر اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے بعد پھر آزاد. نہیں، وَتَفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، ہم نے اپنی زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر ثانیہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. حوالے کا مطلب اب ہماری اپنی کوئی منشا، اپنی کوئی خواہش نہیں رہے گی، جو پروردگار چاہے وہ ہم کریں گے. وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہمارا سر تسلیم جھکا ہوا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء حکماء کادوا ان یکونوا انبیاء، کادوا ان یکونوا من الحکمت انبیاء. ارے یہ لوگ تو، ان کا تو تعلق علماء سے ہے، ان کا تعلق تو حکماء سے، اتنے اچھے صفات کے حامل ہیں، اور اسی حکمت کی بنا پر یہ تو نبی بھی بنائے جانے کے قابل ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا جو ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. کیا صلاحیت تھی؟ تسلیم و رضا، اللہ کے ہر حکم پر راضی رہ جانا. تسلیم و رضا کا اوج اہل بیت کے یہاں ملے گا. معراج تسلیم و رضا، کیونکہ ہر چیز کے درجات مختلف ہوتے ہیں. ایمان کے درجات ہیں، تقوی کے درجات ہیں، تسلیم و رضا کے بھی درجات ہیں.
تسلیم و رضا کا وہ درجہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ہاں پایا جاتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا. ناممکن ہے کہ وہ درجہ کہیں ملے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت پر طرح طرح کی مصیبتیں پڑتی تھیں اور کبھی انہوں نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا. حتیٰ وہ کسی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے تھے, سجدہ شکر ادا کرتے تھے اس کے اوپر. مصیبت پر صبر نہیں کرتے تھے, شکر کا سجدہ ادا کرتے تھے, کیونکہ وہ اللہ ان کو معلوم تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کربلا میں سب سے مشکل مرحلہ امام حسین کے اس وقت تھا جب 6 مہینے کے شیرخوار کا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر تھا. کبھی آگے بڑھتے تھے, کبھی پیچھے ہٹتے تھے, خیمے کی طرف کبھی جاتے تھے, کبھی پیچھے ہٹتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اس وقت حسین کی زبان پہ یہی ہے. مشکل ترین مرحلہ ہے یہ حسین کے لیے, لیکن راضی ہیں, شکوہ نہیں ہے پروردگار سے. اس وقت ایک اہم جملہ امام حسین نے فرمایا ہے, لحون علی انہ بامر اللہ. یہ منزل بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی نگاہوں کے سامنے انجام پا رہا ہے. جو اس کی مشیت ہے, جو اس کے دین کے لیے ضروری ہے, وہ حسین کرنے کو تیار ہیں اور خوش خوش اس کو انجام دینے کو تیار ہیں. وہ آخری لمحہ جس وقت امام حسین زخموں سے چور ہو کر کے زمین کربلا پر آئے ہیں, گلے پر شمر کا خنجر ہے, زمین پر حسین کا رخسار ہے, اور زبان پہ یہ جملے ہیں, یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک رضا بقضائک و تسلیما لامرک. پالنے والے تیرا ہر فیصلہ حسین قبول کرنے کو تیار ہے, راضی ہے حسین تیرے ہر فیصلے پر. جس حال میں تو رکھے حسین راضی ہے, تیرا ہر حکم ماننے کے لیے حسین تیار ہے. الہی جئت ہنا لتکون عنی راضیا. خدایا تمام مصیبتوں کو جانتے ہوئے بھی اگر میں کربلا میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. جس چیز کی تلاش ہے حسین کو, جس چیز سے عشق ہے حسین کو, وہ خدا کی خوشنودی ہے, رضائے خدا ہے, رضائے خدا ہے. الہی جئت ہنا لتکون عنی راضیا افتخاری انی اعطیت کل شیء انی اعطیت کل شیء لاجلک وفی سبیل دینک. خدایا میں شرمندہ نہیں ہوں, پشیمان نہیں ہوں, مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر, جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب کچھ میں نے قربان کر دیا تیری خاطر, تیرے دین کی خاطر. اپنی اولاد کو قربان کر دیا, اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا, اپنے اصحاب کو قربان کر دیا, اور آنے والی منزل میں اپنی بہن زینب کی چادر کو بھی قربان کر دوں گا. اپنے سر کی قربانی کے ساتھ ساتھ تیری خوشنودی کے لیے, تیری رضا کے لیے, تیرے دین کے خاطر. بہرحال یہ تو تسلیم و رضا کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, لیکن متقین بھی تسلیم و رضا کے اس درجے پر فائز ہیں کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء. ان کے نفوس بلا و آزمائش اور مشکل حالات میں, مصیبت کے موقع پر ایسے ہی رہتے ہیں جیسے راحت و آرام کے موقع پر. اگر سب کچھ نظام زندگی صحیح چل رہا, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, نماز پڑھتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, گناہوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں, شراب نہیں پیتے ہیں, رقص و سرود کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں, یہ سب کرنے کے باوجود ہماری نوکری پر, ہماری جاب پر کوئی حرف نہیں آتا, ہمارے کاروبار پر حرف نہیں آتا, الحمدللہ یہ کام کرتے رہیں گے. لیکن خدا نخواستہ
ہماری جاب، ہماری نماز کی وجہ سے ہماری جاب پہ اثر آ رہا ہے، ہماری داڑھی کی وجہ سے ہمارا بزنس یہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے. خاتون جو حجاب کرتی، حجاب کی بنا کے اوپر فرض کیجیے ان کا رشتہ نہیں آتا ہے، اچھا شوہر نہیں مل رہا ہے، یا جاب پر اگر ہے جاب سے ان کو نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، انہوں نے داڑھی کو چھوڑ دیا، انہوں نے حجاب کو چھوڑ دیا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم ابھی تک منزل تقویٰ پر فائز نہیں ہو سکے ہیں. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسے تقوی کی توفیق عنایت فرمائے، ہم ہر حال میں اللہ کے بندے رہیں اور اس کے احکام و فرامین کی اطاعت کے لیے کمر بستہ رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.